अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। सर सॉरी, हमें अंदाज़ा नहीं था, वो पहले ऑफिस ही गई थी। तुम सबसे तो बाद में हिसाब लेता हूँ। बेजाद गुराया और कॉल काट दी। तुम बाहर इंतज़ार करो फ़खर, वो अंदर आता बोला तो सेक्रेटरी बाहर निकल गया। बेजाद उसको एक नज़र देखता सामने सोफ़े पर टिक गया। सबसे पहले निकाह की मुबारक वसूल करें मिस्टर बेजाद, वो बोली तो बेजाद ने उसकी आंखों में देखा जहाँ कोई भी तासुर ना था। उसे हैरानी हुई, क्या वो लड़की जिसकी बात वो आंखों से समझ लेता था, वो एक ही रात में अपने तासुरात छुपाने में माहिर हो गई थी। हाफ़ी, क्या कर रही हो यहाँ? हाइफा सिकंदर मिस्टर बेजाद, उसने तहसीह की। खैर, मेरे कुछ सवालात हैं, मुझे आज ही ये आर्टिकल पब्लिश करवाना है। पूछें। बेजाद ने उसे इजाज़त दी, जैसे जानना चाहता हो कि वो क्या पूछना चाहती है। हालांकि आंखें सुर्ख थीं उसकी यहाँ मौजूदगी पर। आप इस बार सीट के लिए उम्मीदवार बनेंगे? मालूम नहीं, वो उसकी आंखों में देखता बोला। अवाम के लिए क्या सोचते हैं आप? हमारी मालूमात के मुताबिक आप कोई एनजीओ बनवा रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ तो जल्द मंजर आम पर आ जाएगा। मुख्तसर जवाब, आप सियासत में होते हुए एक डिज़ाइनिंग कंपनी चला रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं अपनी निजी ज़िंदगी इश्तिहारों में छापने के लिए किसी से शेयर नहीं करता। ठीक है, आखिरी सवाल। जैसा कि आप जानते हैं, आपके निकाह की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, तो आपके चाहने वाले जानना चाहते हैं कि आप शादी कब कर रहे हैं। वो बोली तो लहजा हल्का सा लड़खड़ाया, लेकिन नामहसूस अंदाज में गहरी सांस भरी। बेजाद शाह अपनी जगह से उठा और कदम उठाता उसके नज़दीक आने लगा। हाइफा की धड़कनें बढ़ीं। वो बिल्कुल उसके आगे मौजूद मेज़ पर बैठ गया। सच में इस सवाल का जवाब चाहती हैं? वो फ़ौरन खड़ी हुई। क्या आप हर जर्नलिस्ट को ऐसे ही करीब आकर जवाब देते हैं? नहीं, ये मकाम सिर्फ हाइफा बेजाद शाह को हासिल है। मैं चलती हूँ अब, बात करके अच्छा लगा। खुदा हाफिज़। वो आगे बढ़ी, लेकिन बेजाद शाह का लम्स अपने बाजू पर महसूस करते वो जी जान से कांप गई। हिजाब कहाँ है आपका? उसका बस नहीं चल रहा था। वो इस लड़की के साथ क्या करता? क्या कल रात की बातें वो भूल गई थी? वो उसकी पोनी टेल को सर्द निगाहों से घूरता बोला, हाथ छोड़ें मिस्टर बेजाद। हाइफा, मेरा दिमाग मत ख़राब करें, नहीं तो नताइज आपकी छोटी सी जान सह नहीं पाएगी। हाथ छोड़ें। वो अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकालती एक कदम दूर हुई। एक आम जर्नलिस्ट हूँ मैं, और मुझे यूं ही ट्रीट करें। हम एक दूसरे के लिए अनजान लोग हैं, समझ रहे हैं आप? अगली बार अपनी हदूद को क्रॉस मत। बेजाद ने उसे खींच कर दीवार के साथ लगाया और उस पर झुका। क्या चाहती हैं? यही कि जितना हो सकता है मुझसे दूर रहें। हाइफा ने नागवारी से उसका हाथ झटका, जबकि बेजाद शाह तो साख्त रह गया था। दिल में दर्द जागा था। वो बेयकीन था, फिर होंठ भींचकर खुद को काबू में किया। आपका हिजाब अब मुझे उतरा दिखा तो जान से मार दूंगा। वो उसके कान के पास झुकता गुर्राया। दूर रहें। हाइफा की धड़कन तेज़ हुई। उस शख्स की कुर्बत जानलेवा थी। किसी और के साथ निकाह में होते ऐसी ओछी और घटिया हरकतें आपको सूट नहीं करती मिस्टर बेजाद, वो चीख कर बोली तो सफ़ीर शाह अंदर दाखिल हुआ। आवाज़ आहिस्ता रखें हाइफा। भाई, सब जा चुके हैं, हमें भी निकलना है। सफ़ीर यकदम अंदर आता बोला, ठीक है, फ़ाखरा हाउस हेल्पर को भेजो, वो बोला और हाइफा से दूर होता खड़ा हुआ। फ़ाखरा, ऊपर मेरे कमरे में जाओ। मेरी अलमारी में जहाँ मेरे कपड़े हैंग हैं वहाँ स्टॉलर्स होंगे, सफ़ेद रंग वाला लेकर आओ, उसने काम वाली के आते ही कहा। हाइफा ने वहाँ से निकलना चाहा। हाफ़ी, वो धाड़ा। वो जितना चाहता था उस लड़की को आराम से डील करे, वो उतना उसे गुस्सा चढ़ा रही थी। फ़ाखरा ने उसे लाकर स्टॉलर दिया और चली गई। वो हाइफा के पास आया और उसे वो स्टॉलर सर पर दिया जो उसने न जाने कब के ख़रीद के रखे थे, बल्कि वो तो हर बार ही जब अपने लिए शॉपिंग करता था उसके लिए स्टॉलर्स लाजमी लेता था। इज़्ज़तें छीनने वाले ये ढोंग नहीं रचाया करते शाह साहब, वो उसकी आंखों में देखती बोली। अपने छोटे से दिमाग पर इतना ज़ोर मत डालें, और ख़बरदार अब ये उतरा तो। वो उसके सर पर अच्छे से घुमा कर देता बोला, ड्राइवर छोड़ देगा। ज़रूरत नहीं है मुझे, किसी और के शौहर से मुझे मदद लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाइफा ने बैग उठाकर कंधे पर रखते कहा, मेरा ज़ब्त मत आजमाएं हाइफा, मैं किसका शौहर हूँ ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है। अगर चाहती हैं
تو میں ابھی بتا سکتا ہوں کہ میں کس کا شوہر ہوں، مجھے جانا ہے، حائفہ نے نم لہجے میں کہا۔ بہزاد شاہ نے اسے حصار میں لیتے اس کے بالوں پر لب رکھے، پھر جھکتے اس کے کندھے کو چوما، پھر اس کے بازو کو پکڑتے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تو کیا نہیں ہیں آپ کسی اور کے بھی شوہر؟ میں سب کبھی نہیں، میں مر کر بھی کوئی تفصیل یا سچائی نہیں سنوں گی۔ یہ بات آج اور ابھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کتنی بڑی مجبوری بھی رہی ہو، مجھے کبھی مت بتائیے گا۔ حائفہ سکندر بس آپ جیسے امیروں کی اصلیت نہیں جان پائی، پہلے بھول گئی تھی کہ مڈل کلاس فیملی سے ہوں، ایک عام چھوٹی جرنلسٹ جسے مشہور سیاستدان اور ڈیزائنر کمپنی کے مالک بہزاد شاہ نے محض استعمال اس لفظ کا مطلب سمجھ آتا ہے تمہیں حافی؟ وہ تڑپ گیا تھا اس لڑکی کے الفاظ پر۔ آپ مر بھی جائیں نا بہزاد، تو حافی آپ کی بے وفائی معاف نہیں کرے گی، اور آئندہ کبھی مجھے ہاتھ لگانے کی غلطی مت کیجیے گا۔ سمجھ لیں ہم کبھی ملے ہی نہیں تھے۔ حافی مر گئی اب، اگر مستقبل میں کبھی سامنا ہوا تو ایک عام جرنلسٹ حائفہ سکندر کا مسٹر بہزاد شاہ سے ہوگا بس۔ وہ کہتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی، اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارتی باہر نکل گئی۔ بہزاد شاہ نے کمرے میں موجود ہر چیز توڑ ڈالی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی اس مقام پر بھی پہنچے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو بہزاد شاہ تھا، کبھی نہ غلط کرنے والا، کبھی نہ ہارنے والا، لیکن آج اسے ایسی مار ہوئی تھی کہ وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ وہ جب تک گھر کے اندر نہ چلی جائے اس کے ساتھ سائے کی طرح رہو، نہیں تو بہزاد شاہ تم سب کی کھال ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ وہ کال کرتا دھاڑا اور کپڑے بدلتا باہر نکل گیا۔ بھابھی کیا ہوا تھا؟ وہ سیدھا مہا سے مخاطب ہوا تو مہا نے تھوک نکلتے سب بتا دیا، جبکہ حاجب نے گہرا سانس بھرا، یعنی اس کا اندازہ ٹھیک تھا۔ وہ مطمئن ہوا۔ حاجب کیا سچ میں ایسا ہے؟ جی امی، حاجب کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پرسکون رہیں، وہ ٹھیک ہے۔ بھابھی آپ بھی آرام کریں، امی کھانا گرم کر دیں، بھوک لگی ہے۔ وہ کہتا کمرے میں چلا گیا، جبکہ مہا ان کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ فری کس کی بیٹی ہے آنٹی؟ وہ ابھی سے بولی تو سکینہ بیگم نے اسے سب بتا دیا، تو مہا کو یقین ہو گیا کہ وہ سفیر اور بہزاد کی ہی بہن ہے۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ وہ دونوں بھائی بے حد خوش ہوتے، اور سفیر وہ بھی تھو، اور اس کی ذات پر لگا وہ نامعقول اور بے بنیاد الزام بھی دھل گیا تھا خود بخود۔ وہ مطمئن ہوتی سکینہ بیگم کے کہنے پر ان کے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ انہوں نے حاجب کو کھانا دینے کے بعد فری کے پاس ہی رہنا تھا۔ مہا نے لیٹتے سفیر کو کال کی، جو اٹھائی نہیں گئی تھی، لیکن میسج آ گیا تھا، وہ اس کی خیریت پوچھ رہا تھا۔ مصروف ہیں؟ مہا نے لکھتے سینڈ کا بٹن دبایا۔ ہاں ٹھیک ہے، گڈ نائٹ۔ کھانا کھایا تھا؟ جی اوکے، سو جاؤ۔ سفیر کا آخری میسج دیکھتے وہ آنکھیں موند گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون زوروں سے بجنے لگا۔ سفیر شاہ کی کال دیکھتے اس نے کال یس کرتے فون کان سے لگایا۔ سو گئی ہو؟ ہم، وہ نیند میں ہی بولی تھی۔ مہا، مہا اٹھو، مجھ سے بات کرو۔ سفیر شاہ کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ وہاں دور بیٹھے، مجھے نیند آئی ہے، جب میں نے میسج کیا تھا تب تو آپ مصروف تھے، اب میں مصروف ہوں نا نیند میں۔ وہ بولتی فون رکھتی دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی، جبکہ سفیر شاہ اسے پکارتا ہی رہا۔ گھڑی پر وقت دیکھا جو 2:30 بجا رہی تھی۔ اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور باہر نکل گیا کہ دل کو کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا اس کے بغیر۔ اس نے گاڑی حاجب کے گھر کے راستے پر ڈال دی، اور 20 منٹ بعد وہ وہاں موجود تھا۔ اس نے گھر سے نکلتے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اندر کیسے جائے گا۔ اس نے مہا کو کالز کیں اور لگاتار کیں، جو اٹھائی نہیں گئی تھیں۔ پھر تھک کر اس نے حاجب کا نمبر ملایا کہ یہاں سے وہ اسے ملے بغیر تو ہرگز نہیں جانے والا تھا، اور مہا کو گھر نہیں لے جانا تھا اسے، کیونکہ بہزاد شاہ اور سفیر شاہ پر خفیہ طریقے سے نظر رکھی جا رہی تھی، جو وہ دونوں جانتے تھے، اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی تھیں۔ السلام علیکم شاہ، سب ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام۔ ہاں یار، سو رہے تھے؟ سفیر شاہ نے جھجکتے پوچھا۔ اس وقت ہر عام انسان سوتا ہی ہے شاہ، حاجب نے کہا تو سفیر نے فون کو گھورا۔ ان تینوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی تھوڑے ہی وقت میں، اور یہ سب بہزاد اور سفیر کی طرف سے تھا، کیونکہ حاجب انہیں پسند آیا تھا، اور حاجب کے خیالات ان سے مختلف نہ تھے۔ میں باہر کھڑا ہوں۔ باہر کیوں کھڑا ہے؟ گھر کے اندر جا، حاجب بولا تو سفیر نے دانت پیسے۔
तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोल। सफ़ीर बोला तो हाजिब उठ कर बैठा। ऐसा क्या ज़रूरी था जो रात के 2:30 मेरे घर को इतनी इज्जत बख्शे? हाजिब शरारत से बोला। भूल गए हो शायद, मेरी बीवी है यहाँ, सफ़ीर शाह जल कर बोला। तब तक हाजिब गेट खोल चुका था। रहा नहीं गया एक भी दिन बीवी के बगैर। 4 महीने हो गए हैं, अपनी तो है नहीं, हटो अब पीछे, सफ़ीर शाह ने कहा तो हाजिब मुस्कुरा दिया और उसे अंदर आने को कहा। बेज़ात को पता है यहाँ आए हो? हाजिब ने फिर से मुस्कुराते पूछा तो सफ़ीर शाह ने उसे घूरा। कमरा बताओ और शक्ल गुम करो। सफ़ीर शाह ने रोब झाड़ा। हाजिब ने कमरे की तरफ इशारा किया। गेट को लॉक कर दो। फिर अब तो सुबह ही वापसी होगी। हाजिब फिर से शरारत से बोला तो सफ़ीर शाह ने वापस आते मुक्का उसके मुंह पे दे मारा, जो अगर ज़ोर से नहीं लगा था तो हल्का भी हरगिज़ नहीं था। अब सो जाओ जाकर, सफ़ीर शाह बोला तो हाजिब उसे घूर कर रह गया। फिर गेट लॉक करता अपने कमरे की तरफ गया। गुड लक। कमरे में जाने से पहले वो सफ़ीर को कहना नहीं भूला था, वो एक दूसरे की कंपनी से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे थे। ये उनकी दोस्ती का आगाज़ था, जो न जाने बढ़नी थी या बुरे तरीके से टूट जानी थी। सफ़ीर शाह ने अंदर जाते दरवाज़ा लॉक किया और सामने देखा, जहाँ वो सुकून से सो रही थी। उसे वहाँ का पुरसकून अंदाज़ देखकर अपनी बेचैनी पर गुस्सा आया। फिर जूते उतारते उसके पास जाते कुछ सोचा और फिर उसे हाथ से थामते सीधा उठाकर खड़ा किया, जबकि इस आफत पर महा के मुंह से चीख निकली थी, जो सफ़ीर ने हाथ रख कर रोकी थी। शाह, माँ ने उसका हाथ हटाते अपना हाथ दिल के मकाम पर रखते उसे नम आँखों से देखा। ऐसे कौन उठाता है? मैं, जवाब पुरसकून अंदाज में आया था। घड़ी 3 बजा रही थी। महा तो हैरान थी, क्या कहने आए हैं इतनी रात को? महा के सवाल पर सफ़ीर शाह के गुस्से के गराफ और बड़ा था। यानी वो इतनी थकावट के बावजूद रात के 2:30 बजे ड्राइव करके उसके लिए आया था और वो पुरसकून सोती अब उससे आने की वजह दरियाफ्त कर रही थी। सफ़ीर शाह ने पीछे सोफ़े पर बैठते उस पर निगाह डाली, जिसने आसमानी रंग की शलवार कमीज़ पहनी थी, दुपट्टा नदारद, बाल उलझे हुए और आंखें नींद से भरी थीं। यहाँ आओ, बताता हूँ क्यों आया हूँ। सफ़ीर शाह की भारी गंभीर आवाज़ पर महा ने थूक निकलते कदम उसकी तरफ बढ़ाए तो सफ़ीर शाह ने उसे खींचकर गोद में बिठाया। फिर उसके बालों की खुशबू में गहरा सांस भरा, जबकि महा तो निगाहें नहीं उठा पा रही थी। इसलिए आया हूँ, सफ़ीर शाह ने उसकी गर्दन पर लब रखते उसके कान के पास सरगोशी की। शाह, शिश, मुझे लगता है तुम नींद पूरी कर चुकी हो, और ऐसा नहीं भी है तो कल का पूरा दिन है तुम्हारे पास। सफ़ीर शाह कहता उस पर झुक गया था, जबकि महा तो हैरान थी उसके अचानक आने पर और उसके यूं खुद पर मेहरबान होने पर। शायद उन दोनों ने 4 महीने एक दूसरे के लम्स को बेहद याद किया था। यही वजह थी कि दोनों पुरसकून थे इस वक्त। महा ने गहरा सांस भरते उसे देखा, फिर उसके बालों में उंगलियां फेरी। आपने खाना खाया था, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो सो यहाँ आराम से। वो बोला तो महा ने घूरा, यानी भलाई का कोई ज़माना नहीं है। उसने उठना चाहा, जबकि सफ़ीर ने उसे उठाते बेड की तरफ कदम बढ़ाए थे। शाह, ये हमारा कमरा, अब तुम मुझसे डरती नहीं हो, वो संजीदगी से बोला तो महा ने उसे फिर से घूरा। सफ़ीर ने उसे हिसार में लिया तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। शाह, आप क्या करते हैं? चोरी और डाके डालता हूँ, वो जलकर बोला। कुछ कुछ ऐसे लगते भी हैं, हाँ हाँ, महा कहकर खुलकर हंसी थी, और ऐसा पहली बार हुआ था। जबकि सफ़ीर शाह ने उसकी मुस्कुराहट को देखा, उसने कितना वक्त ज़ाया कर दिया था, उसे एहसास हुआ। मुझे पता है मैं प्यारी हूँ। वो आज ज़रूरत से ज़्यादा खुश थी। शायद ये उसके शौहर की करम नवाजी थी। औरत मर्द के वक्त देने पर ही खुश हो जाती है। इतना आसान है औरत को खुश करना। सफ़ीर शाह ने उसे खुद में गुम किया तो वो पुरसकून होती उसके गिर्द अपने हाथ बांध गई। आई लव यू शाह, वो बोली तो सफ़ीर शाह के अनाबी लबों पर भरपूर मुस्कुराहट छा गई। किसी औरत का सब कुछ होना अपने आप में एजाज़ की बात थी। वो सो गई थी, लेकिन सफ़ीर शाह अब भी उसे तक रहा था। कभी उसके बालों को छेड़ता, कभी उसके चेहरे पर लकीरें खींचने लगता, कभी उसकी नाक को छेड़ता और लबों पर उंगली फेरता। उसके दिल ने मान लिया था कि सफ़ीर शाह, तुम्हारा दिल इस औरत से कभी नहीं भरने वाला। तुम्हारा दिल जल्द
اس عورت کے لیے پاگل ہونے والا ہے۔ تم جلد اپنے آپ کو اس کے معاملے میں بے بس پاؤ گے۔ جلد تمہارا دل اس کی غیر موجودگی میں بے چین ہو جائے گا اور جلد وہ تمہاری دنیا کی واحد خواہش اور محبت بن جائے گی۔ حائفہ گھر آ چکی تھی، لیکن دل اس شخص کے بارے میں مسلسل سوچ رہا تھا۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ بہزاد شاہ اس سے محبت کرتا ہے کہ اپنا عکس وہ اس کی آنکھوں میں واضح دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کوئی وجہ ضرور تھی جو اس کا باپ خاموش تھا، نہیں تو حائفہ کے لیے تو سکندر صاحب کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر گہرا سانس بھرا۔ اسے کچھ سوچنا تھا۔ اب بہزاد کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن اس نے کام جاری رکھا تھا۔ آئیے جعفری صاحب، آپ کا ہی انتظار تھا، اس نے چہرے پر پر اصرار مسکراہٹ لیے اٹھتے کہا۔ فیروز جعفری بھی مسکرا دیا اور اس کے گلے لگا۔ تم اوان پاشا سے کیا چاہتے ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ میں اپنی نجی زندگی کے بارے میں ہر کسی کو نہیں بتاتا جعفری صاحب، بہزاد شاہ بولا تو جعفری بل کھاتا رہ گیا۔ اور اگر میں تمہیں ثبوت نہ دوں تو تمہاری بیٹی کو طلاق دے دوں گا میں، اور میڈیا کے سامنے تمہاری عزت 2 کوڑی کی کر دوں گا۔ بہزاد شاہ مسکرایا، پرسکون مسکراہٹ۔ تم ایسا نہیں کرو گے فیروز صاحب، زیادہ وقت کا ضیاع نہیں کرتے، ثبوت دیں۔ اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑے اس خاکی لفافے کو دیکھتے کہا۔ شادی کب کرو گے ادا سے؟ جب آپ کہیں، اسی ہفتے۔ وہ فوراً سے بولا کہ ادا جعفری نے گھر میں طوفان برپا کر رکھا تھا۔ کوئی بھی لڑکی اس سامنے بیٹھے شخص کی خواہشمند ہو سکتی تھی۔ فیروز جعفری گہری سانس بھرتا رہ گیا۔ اگر پاشا کو پتہ چل گیا کہ جعفری نے اپنا خدشہ بیان کیا، ان ثبوتوں سے اب تمہارا کوئی تعلق نہیں، بہزاد نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے سرد لہجے میں کہا۔ تو فیروز جعفری نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ رکیں سسر صاحب، مجھے چیک کر لینے دیں، وہ سرد سے لہجے میں بولا تو فیروز جعفری غصے سے بیٹھ گیا۔ بہزاد نے پھر سب کچھ چیک کیا تھا۔ پاشا کے اللیگل کاموں کے ایگریمنٹس کی کاپیاں تھیں، وہ ساتھ فلیش ڈرائیو بھی تھی۔ فخر، اس نے اپنے سیکرٹری کو بلایا۔ یہ چیک کرو۔ اس نے فلیش ڈرائیو اسے پکڑا دی۔ شادی کہاں؟ فیروز جعفری نے کہنا چاہا، لیکن بہزاد شاہ کی سرخ نگاہوں کو دیکھتا خاموش ہو گیا۔ سر، سب ثبوت ہیں اس میں، فخر نے بتایا تو بہزاد شاہ کے انابی لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ شکریہ سسر صاحب، شادی کی تیاریاں کریں، وہ بولا تو فیروز جعفری بھی مسکرا دیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ بہزاد نے سب ٹیم ممبرز کو بلایا تھا۔ اس وقت وہ سب بیسمنٹ میں موجود تھے۔ بھائی، ہمیں یہ سب حکومت کے حوالے کرنا ہے، سفیر شاہ بولا۔ ہرگز ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے، یہ سب میں اپنے طریقے سے کروں گا۔ ان لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں حکومت کے لوگوں کا ہاتھ ہے، نہیں تو کبھی کوئی ہاتھ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی نہیں کر سکتا۔ ہمارے اپنے لوگ غدار ہیں، اس نے سامنے بیٹھے تابش کمال کو دیکھتے کہا تو وہ تھوک نگل کر رہ گیا۔ سوشل میڈیا اس وقت کا بڑا ہتھیار ہے، ہم کسی میڈیا کو ایڈ نہیں کریں گے کہ ان کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ فرحان، اسے صادق رضا کے اکاؤنٹ سے اپلوڈ کرو، وہ بولا تو سب نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ وزیر داخلہ، بالکل، سب حیران تھے لیکن خاموش تھے۔ کام ہو جانا چاہیے، اور پورے 1 دن تک سیاست میں سب کے اکاؤنٹس بین رہیں گے تاکہ جواب دہی کا حق صرف عوام کے پاس ہو۔ ٹھیک ہے، سب جا سکتے ہیں، وہ بولا تو سب اپنے کاموں میں لگ گئے۔ تم نہیں تابش کمال، اس کی سرد آواز گونجی تو تابش کا سانس سوکھ گیا۔ کیا ہوا بہزاد؟ وہ چہرے سے نامعلوم سے انداز میں پسینہ صاف کرتا بولا۔ اس رات اس جگہ پر بچے بھی تھے، یہ بات صرف تم جانتے تھے کیونکہ وہاں کے کیمراز تم نے ہیک کیے تھے، تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ بہزاد، اس نے کہنا چاہا، صرف سچ۔ میری اور میری گرل فرینڈ کی تصاویر تھیں ان کے پاس۔ بہزاد مسکرایا۔ ایسے کام کرتے ہی کیوں ہو جس پر کوئی تمہیں بلیک میل کر سکے؟ بہرحال تم نے سالوں میرے لیے کام کیا ہے۔ تابش کمال کا سانس گھٹ گھٹ کر آ رہا تھا۔ جاؤ، تم میری ٹیم کا حصہ نہیں ہو اب سے۔ بہزاد، ایسا نہیں کرو، میں نے ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا ہے تمہارے لیے، سالوں گزارے ہیں ہم نے ساتھ، سالوں بعد بھی تم نے میرے بھروسے کا اپنی غداری سے قتل کیا ہے۔ بہزاد کھڑا ہوتا دھاڑا۔ سفیر شاہ خاموش تھا، بالکل خاموش۔ تابش کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ مجھے معاف، یہ یاد رکھنا،
تم یہاں سے جا رہے ہو، یہاں کی ساری باتیں اور راز یہیں دفن کر کے جاؤ، نہیں تو تم بہزاد شاہ کو جانتے ہو۔ میں سمجھ گیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کافی تھا کہ بہزاد شاہ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا۔ صدیق، اس نے دوسرے ٹیم ممبر کو بلایا، اس پر نظر رکھو۔ سب چلے گئے تو بہزاد بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ سر کا درد بڑھا تھا۔ وہ شاور لیتا اپنے بستر پر ڈہ گیا۔ آنکھوں کے سامنے وہ ایک لڑکی گھومنے لگی جس نے آج اسے ہرٹ کیا تھا بے حد، لیکن وہ جانتا تھا جتنا اس نے اذیت دی تھی حائفہ کو، اس کے سامنے اس کا آج کا رویہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بہزاد نے فون نکالا اور حائفہ کا نمبر ملایا، 1 بار اور پھر 10 بار۔ 11ویں بیل پر اٹھا لیا گیا تھا، لیکن مخالف سمت خاموشی تھی۔ حافی وہاں دور بیٹھے حائفہ اس کے لہجے میں موجود اذیت کو محسوس کر سکتی تھی، لیکن دل کو مضبوط کیے خاموش رہی۔ آپ آ سکتی ہیں۔ خاموشی۔ میری ضرورت کیوں پڑ گئی آپ کو مسٹر بہزاد؟ آپ کی ضرورت مرتے دم تک رہے گی حائفہ بہزاد شاہ۔ وہ تھکے لہجے میں بولا تو وہ خاموش ہو گئی، پھر گہرا سانس بھرا۔ میں آ رہی ہوں۔ بہزاد شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھا۔ میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں۔ میری ایک شرط ہے، وہ بولی تو بہزاد شاہ نے گہرا سانس بھرا۔ بولیں، آج ایک آخری بار ملیں گے ہم، پھر یا وہ لڑکی یا میں۔ وہ بولی تو بہزاد شاہ کی پکڑ فون پر مضبوط ہوئی۔ حائفہ مسکرا دی۔ آپ جانتی ہیں حائفہ بہزاد شاہ، آپ اور بس آپ۔ تو ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ کب چھوڑیں گے اسے؟ جب بولیں گی آپ۔ وعدہ کریں، دھڑکتے دل سے کہا گیا۔ وعدہ رہا۔ وہ اس لڑکی کی خوشبو اور اپنے دل کے سکون کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کر سکتا تھا۔ ایک اور بات، بولیں، آپ کل ہی اناؤنس کریں گے ہماری شادی کا؟ وہ سوچے سمجھے بغیر بولی تھی۔ ابھی میں رخصتی نہیں چاہتا، سنجیدہ لہجہ، لیکن میں چاہتی ہوں، وہ دو بدو بولی۔ سیفی آ رہا ہے آپ کو لینے۔ میں نہیں آؤں گی، حائفہ بولی تو بہزاد نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود پر قابو کیا۔ حافی، جو آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ سیفی آ رہا ہے، تیار رہیں۔ بہزاد نے کہتے کال کاٹ دی کہ وہ کوئی نیا جواز نہ دے دے اس کو نہ آنے کا۔ حائفہ نے آئینے کے سامنے خود کو دیکھا، پھر کپڑے نکالے اور فریش ہوتے حجاب کیا اور باہر نکل گئی۔ کہاں جا رہی ہیں حائفہ؟ سکندر صاحب بولے۔ بہزاد سے ملنے بابا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ آنکھیں ان سے ملائے بغیر بولی۔ ٹھیک ہے، کون آ رہا ہے؟ سفیر بھائی۔ ٹھیک ہے۔ پھر سفیر کے آتے ہی سکندر صاحب سے ملتے وہ نکل گئے تھے۔ کیسی ہو حائفہ؟ ٹھیک ہوں، حائفہ نے سر جھکائے کہا۔ کیا ہوا بہزاد کو؟ یہ تو آپ جا کر پوچھیں گی۔ سفیر شاہ مسکرایا۔ ماہی کہاں ہے؟ وہ گھر نہیں ہے، مجھے ان سے بھی ملنا ہے، آپ فون پر بات کر لیں۔ سفیر شاہ نے کہا تو حائفہ نے اسے گھورا۔ آپ بالکل بھی اسے ڈیزرو نہیں کرتے۔ بہزاد نے بدلے میں حائفہ کو گھورا، جو اسے پہلے سے گھور رہی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ آپ کیوں گھور رہی ہیں؟ میں بڑا ہوں آپ سے، میں بہزاد کو بتاؤں گی، حائفہ نے ناک بسوڑتے کہا تو سفیر شاہ مسکرا دیا۔ گھر آتے ہی وہ انہیں باہر ہی ملا تھا۔ شاید بے صبری سے وہ اپنی منقوہ کے انتظار میں تھا۔ السلام علیکم، بہزاد نے گمبھیر آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، حائفہ نے اسے دیکھے بغیر جواب دیا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ سچ شکر کہ وہ آ گئی تھی۔ بھائی، طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر، دوا خود چل کر آئیے شاہ۔ وہ نگاہیں حائفہ پر ٹکائے بولا، جو گھر کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار وہاں آئی ہو۔ سفیر مسکرا دیا۔ بہزاد، حائفہ نے بالآخر اس سے نگاہیں ملائیں اور سفیر شاہ کو گھورا۔ بولیں، وہ ہمہ تن گوش ہوا، یہ اپنے بھائی کو سمجھائیں۔ سفیر شاہ نے حائفہ کو گھورا۔ کیا کہا ہے تم نے سیفی؟ بھائی، یہ آپ کی بیوی مجھے گھور رہی تھیں تو بس میں نے اتنا بتایا انہیں کہ میں ان سے بڑا ہوں۔ سفیر شاہ نے حائفہ کو دیکھتے شرارت سے کہا، تم بڑے ہو عمر میں لیکن رشتے میں نہیں۔ بھابھی ہے تمہاری حافی۔ کوئی بات نہیں، کون سا ایک بھابھی ہے ان کی؟ حائفہ نے کہا تو خاموشی چھا گئی، جبکہ سفیر شاہ نے بہزاد کے بھیجے جبڑے دیکھے اور کمرے میں چلا گیا۔ کھانا کھائیں گی حافی؟ نہیں۔ بہزاد اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھاما اور کمرے میں لے گیا۔ ہاتھ چھوڑیں، حائفہ نے کمرے میں جاتے کہا، اور ایک نظر بہزاد کے کمرے کو دیکھا جہاں وہ پہلی بار آئی تھی۔ وہ کمرہ خوبصورت تھا، اپنے نئے نکاح کی تصویر نہیں لگائی، وہ اپنا زخمی دل لیے
مخالف کا دل زخمی کرنا چاہ رہی تھی۔ حافی، میری طبیعت نہیں ٹھیک، میرے سر میں درد ہے، بہزاد نے بیڈ پر لیٹتے کہا، اور میرے دل میں۔ وہ سرگوشی میں بولی کہ وہ سن نہ پایا۔ بہزاد خاموش رہا، اسے دیکھتا رہا جو سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے آپ چاہیے حافی، وہ آنکھیں بند کرتا بولا۔ حائفہ کا دل تڑپ گیا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی اور بیٹھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کتنا بھی ناراض سہی، وہ شوہر تھا اس کا، اور سب سے بڑھ کر وہ شخص محبت تھا اس کی، اور محبوب کی تو 100 غلطیوں کے بعد بھی دل اس کے خلاف نہیں جاتا۔ دوا لا دیں، فاخرہ کو بتائیں، دوا کے لیے مجھے بلایا ہے تو مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ حائفہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور خدا کے پاک نام سے شروع کرتے آیات دہراتے اس پر پھونک دیا۔ اب ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو یقین ہے؟ خدا کے کلام سے زیادہ کسی چیز میں طاقت نہیں، اور میرا یقین ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب مجھے جانا چاہیے۔ بہزاد نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ میری مرضی سے واپس جائیں گی آپ، بہزاد نے کہتے اسے ساتھ لٹاتے حصار میں لیا۔ مت بھولیں ابھی شادی، نکاح میں ہیں آپ میرے، بہزاد نے کہتے اس کے بالوں سے حجاب ہٹایا اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ کیا چیز پریشان کر رہی ہے آپ کو؟ حائفہ نے چھت کو دیکھتے استفسار کیا۔ آپ تو چھوڑ دیں مجھے، جو چیز دل میں درد کا سبب بنے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کی ذات نہیں، آپ کا درد میرے درد کا سبب بن رہا ہے، بہزاد نے اس کے ہاتھ کی پشت پر انگلی پھیرتے کہا۔ تو نہ دیں مجھے درد، حائفہ نے تڑپتے کہا۔ اس عورت سے تو کیا، میرا اس دنیا کی کسی عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ رہا ہے حائفہ بہزاد شاہ۔ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ تو وہ نکاح۔ خاموشی۔ میں نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے والدین کھو دیے، انہیں میرے سامنے قتل کیا گیا، میرے اپنے ہی چچا نے، اور میری بہن کو مار دیا گیا۔ میں نے 14 سال کی عمر میں پہلی مزدوری کی کہ میرے پاس سیفی اور فری تھے، مجھے کچھ کرنا تھا ان کے لیے۔ میں نے دن اور رات ایک کر دیے، پڑھائی کے ساتھ سب کیا کہ کہیں سیفی کو بابا کی کمی محسوس نہ ہو، کہ میرا واحد رشتہ وہ رہ گیا تھا دنیا میں، میری خوشی صرف سفیر بن گیا۔ میں نے خود کے لیے کچھ محسوس ہی نہیں کیا۔ ماما اور فری کے بعد پھر اپنی بہن کا خواب پورا کیا، وہ ہمیشہ ڈیزائنر بننا چاہتی تھی۔